اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا نام ہمیشہ عزت اور فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ انہی عظیم شخصیات میں ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، جنہوں نے اپنی بہادری، انصاف اور اعلیٰ کردار سے تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کی پیدائش تقریباً 1137 یا 1138 عیسوی میں عراق کے تاریخی شہر تقریب میں ہوئی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک باصلاحیت فوجی رہنما تھے، جبکہ ان کے چچا شیر کو بھی ایک مشہور سپہ سالار تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد خاندان نے تکریت چھوڑ دیا اور پہلے موصل پھر شام کے شہر دمشق میں سکونت اختیار کی۔ دمشق اس زمانے میں علم، تہذیب اور اسلامی تعلیمات کا ایک اہم مرکز تھا، اور یہی ماحول ان کی شخصیت کی تعمیر میں اہم ثابت ہوا۔ بچپن ہی سے صلاح الدین ایوبی نہایت سنجیدہ، بااخلاق اور علم سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ قرآن مجید، حدیث، فقہ، عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی جیسی فوجی مہارتیں بھی سیکھیں، کیونکہ اس دور میں ایک سپہ سالار کے لیے یہ مہارتیں انتہائی ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ تاریخی روایات کے مطابق نوجوانی میں ان کی پہلی دلچسپی صرف جنگ نہیں تھی، بلکہ علم اور دین سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ وہ علماء کی مجالس میں بیٹھتے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی تربیت بعد میں انہیں صرف ایک عظیم فاتح ہی نہیں بلکہ ایک عادل اور رحم دل حکمران بھی بناتی ہے۔ کسی نے بھی اس وقت یہ تصور نہیں کیا تھا کہ دمشق کی گلیوں میں علم حاصل کرنے والا یہ نوجوان ایک دن اسلامی دنیا کو متحد کرے گا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرا کے تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں میں شمار ہوگا۔ یہ تو تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش، بچپن اور تعلیم کی کہانی۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ وہ نور الدین زنگی کی فوج میں کیسے شامل ہوئے، مصر تک کیسے پہنچے اور کس طرح ایک عظیم رہنما بننے کی بنیاد رکھی۔ سن 1187 میں وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ صلیبی افواج نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج جمع کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکمت عملی، صبر اور بہترین عسکری منصوبہ بندی سے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہوتیں کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ گرمی کی شدت، پانی کی کمی اور سلطان کی شاندار حکمت عملی نے صلیبی فوج کو کمزور کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی شدید جنگ کے بعد مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں صلیبی سلطنت کو زبردست نقصان پہنچا اور ان کے کئی اہم سردار گرفتار ہوئے۔ ہوتیں کی یہ فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس نے بیت المقدس کی آزادی کی راہ ہموار کر دی۔ ہوتیں کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کر کے کئی اہم قلعے اور شہر واپس حاصل کیے۔ آخرکار 2 اکتوبر 1187 کو وہ تاریخی دن آیا جب بیت المقدس تقریباً 9 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سلطان نے شہر میں داخل ہونے کے بعد انتقام لینے کے بجائے رحم اور انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ بہت سے عیسائی باشندوں کو محفوظ طریقے سے شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی اور کئی غریب قیدیوں کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیا گیا۔ اس حسن سلوک نے دنیا بھر میں ان کی شہرت کو مزید بلند کر دیا، حتیٰ کہ یورپی مورخین نے بھی ان کے کردار کی تعریف کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک عظیم سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے، علماء کا احترام کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور اپنی زندگی سادگی سے گزارتے تھے۔ ان کے نزدیک حکومت طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ عوام کی خدمت کی ذمہ داری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جہاد، عوامی خدمت اور اسلامی ریاست کے استحکام میں گزارا۔ انہوں نے ذاتی دولت جمع کرنے کے بجائے ریاست اور عوام کی ضروریات کو ترجیح دی۔ 4 مارچ 1193 کو دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ روایت کے مطابق ان کی وفات کے وقت ان کے پاس ذاتی دولت نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی دولت عوام کی فلاح اور دینی کاموں پر خرچ کر دی تھی۔ آج بھی دمشق میں ان کا مزار موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اس عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت صرف جنگیں جیتنے میں نہیں بلکہ انصاف، رحم، دیانت اور اعلیٰ اخلاق میں بھی ہے۔
اسی لیے آج بھی انہیں اسلامی تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں اور سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی تاریخی ویڈیوز پسند آئیں تو لیجنڈ والٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم تاریخ کے عظیم انسانوں کی حقیقی کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔